الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا في مشارق الارض ومغاربها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. بے شک ہم سب گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں. یا اللہ اقراری مجرم ہے، سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، ہمارے کان بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارے ہاتھوں پیر بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. یا اللہ ہمیں قراری مجرم ہے. ایسے مجرم تیرے دربار میں کم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں. یا اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ پتہ نہیں امت کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے. یا اللہ اونا امت گناہوں میں معصیتوں میں دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے. یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کی صلاحیتوں کو دنیا پر لگ کر ضائع ہونے سے بچا لے، گناہوں معصیتوں کے راستوں میں لگ کر ضائع ہونے سے بچا لے. یقیناً امت میں بڑی صلاحیتیں ہیں، ان تک ہم نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. یا اللہ تو اپنے کرم سے ایک بار پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما. امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. یہ ایک بار پوری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما دے. ہر خیر کو پوری امت کی طرف متوجہ فرما، ہر شر سے پوری حفاظت فرما. امت کے تمام تر مسائل کو حل فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما. اس امت کے مرد تو مرد عورتیں بھی سودی قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے. قرض داری دن کی ذلت اور رات کا غم ہے. امت کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. امت کا ایک بڑا مجمع بیمار ہے، اسپتالوں میں زیر علاج ہے. یا اللہ بہت سے برسوں سے بستروں پہ پڑے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، موت چاہ رہے ہیں، موت آ نہیں رہی ہے. یا اللہ دوا تو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن شافی مطلق تو آپ ہی کی ذات ہے. امت کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. بے نکاحی لڑکیاں خصوصیت سے جن کی عمریں 25 30 اور 35 سے تجاوز کر گئی، ابھی تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے نکاح کے انتظامات فرما. بے اولادوں کا اولاد عطا فرما. جو جیلوں میں بند ہے خلاصی کی شکل پیدا فرما. امت کا بڑا مجمع جیلوں میں بند ہے، برسوں سے بند ہے. ان کی جوان بیویاں ان کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، ان کے جذبات ان کے سینوں میں دفن ہو گئے، ان کے بچے ان کا رستہ تکتے تکتے نا امید ہو گئے. بہت سو کے جنازے جیلوں سے نکلتے ہیں. یا اللہ امت کو بے رہائی جیلوں، یا اللہ امت کو یا اللہ جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے. خاص طور سے بلاد عربیہ میں لاکھوں کی تعداد میں علماء مشائخ طلباء جو جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ خلاصی کی شکل پیدا فرما. جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے خلاصی کی صورت شکل پیدا فرما. آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. امت کے تمام مسائل کو حل فرما. اس امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، معصوم بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہیں، علاقوں کے علاقے ویران پڑے ہیں. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بغیر ایمان و کلمے کی دنیا
دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کے ذوق پر رحم فرما، اس امت کی حالت پر رحم فرما۔ تیرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے اس امت کو تیرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تیری مدد سے ہم بہت دور ہو گئے۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما کر، پوری امت کو معاف فرما کر دوبارہ اپنی مددوں کو، نصرتوں کو اس امت کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما دے۔ یا اللہ اب پوری دنیا میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے یا اللہ، بہت یا اللہ ظلم ہو گیا ہے، بہت آنسو بہ چکے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما دے، اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے، اپنے غضب کے دروازوں کو بند فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو کم و بیشی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما، جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اپنے کرم سے اس کی آبیاری فرما، اس پورے علاقے میں پورے دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما، ہجرت اور نصرت کے پہلو کو زندہ فرما، مسجد اور جماعتوں کو مضبوط تر فرما، جہاں نئی بنی ہے بننے کے فیصلے فرما، یہاں کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو سب کو قبول فرما لے، سب کو صفات دعوت سے آراستہ فرما دے، صفات قبولیت سے متصف فرما دے، جان و مال کی قربانی کا جذبہ پیدا فرما دے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے خاندانوں کو، نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، زندوں میں اسباب مغفرت کو زندہ فرما دے، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کے سفر کو قبول فرما، حضر کو قبول فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر تعبیر قائم فرما۔ یا اللہ تمل ناڈ کے ذمہ دار حضرات پورے صوبے بھر میں چلتے پھرتے ہیں، یا اللہ دنیا بھر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ان سب کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ان کا سایہ پورے صوبے والوں پر تعبیر قائم فرما، ان سے امت کو استفادے کی توفیق عطا فرما، ان کے فیوز و برکات کو پورے صوبے میں دنیا بھر میں جاری و ساری فرما، ہر خیر کو اس امت کی طرف متوجہ فرما، ہر شر سے پوری حفاظت فرما۔ ہم نے اپنے ذوق کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری جنت بھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔